السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی 5ویں سورت یعنی سورۃ النوح ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ النوح کا 5واں سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 21 تک 21 تک آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النوح مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو باریک کر کے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کے میم کو ادا کریں گے۔ اگر تھوڑا سا بھی ہونٹ آپس میں نہ ملے تو میم کامل طور پر ادا نہیں ہوگا۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے، پھر را کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے، اور واو مدہ سے ملانے کے ساتھ را کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ میم کو کاف سے ملائیں گے اس لیے کہ کاف ساکن ہے، میم کاف زبر مک۔ را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے را پر غنہ بھی کریں گے یعنی اخفا کریں گے، اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کاف کو باریک پڑھنے کے ساتھ کاف کو آگے با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور با کے بعد الف ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے کیونکہ را کے بعد الف ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ وَقَالُوا، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قاف کے بعد الف ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کو واو مدہ سے ملا دیں گے اور لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، لام کو الف مدہ سے ملائیں گے اور لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، دال کو نرم کر کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان کو لائیں گے جس سے را نرمی سے ادا ہوگا۔ را کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، را کو آگے نون مشدد سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غنے کے، اس واو کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ لام کے بعد الف ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر وہی تمام قاعدے قوانین جو میں نے یہاں پر بتلائے ہیں وہ سب یہاں پر بھی ادا ہوں گے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، واو کو دال سے ملائیں گے اس لیے کہ دال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو حروف ملون میں سے آ گیا، لہٰذا اب دال کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔
لام کو الف مدہ سے ملائیں گے اور لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، واو کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، عین پر جب وقف کریں گے تو دو زبر ہونے کی وجہ سے اور عین کے بعد الف بھی ہے لہٰذا پھر عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور غین کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے اور غین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، سا کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے۔ وَيَعُوقَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے اور عین کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے اور ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَنَسْرًا، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو سین ساکن سے ملائیں گے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را پر جب وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس کو ابھی ڈائریکٹ ملا کر پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو دال سے ملا دیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے کیونکہ دال ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے، غاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ غاد موٹے حروف میں سے ہے اور غاد کو آگے لام مشدد سے ملا دیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے لام پر اور لام کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو مدہ ساکن ہے اور لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، سا کو نرم کر کے ادا کریں گے اور سا کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے، یا مدہ کی وجہ سے سا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، تا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، باریک کر کے زا میں تھوڑی سی سختی سے ادا کریں گے، دال کو وا سے ملا دیں گے اس لیے کہ وا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور تشدید پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے غا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو آگے یائی مدہ سے ملا دیں گے اور میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، حمزہ کو لام مشدد سے ملا دیں گے اور لام کے بعد الف ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، غاب کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ مِنَّا خَطِيئَاتِهِمْ
اس میم کو میم مشدد سے ملا دیں گے، دونوں میموں کو آپس میں جوائن کرنا ہے غنہ کے ساتھ۔ میم کے بعد الف نظر آ رہی ہے، لہٰذا غنہ کرنے کے بعد میم کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، طا بھی موٹی پڑھی جائے گی اور طا کو یا مدہ سے ملا دیں گے۔ طا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا لیکن یا مدہ کے اوپر بڑی مد ہے، لہٰذا اب طا کو 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، کہیں تا نہ بن جائے، اس لیے تا کو باریک پڑھنا ہے۔ ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ مما خطیئاتہم، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ اغرقوا، حمزہ کو غین سے ملائیں گے اور غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غین موٹے حروف میں سے ہے۔ را کو باریک کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ قاف کو واو مدہ سے ملا دیں گے اور قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اغرقوا فادخلوا نارا، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ فا کے بعد تو الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے کیونکہ اس پر زبر پیش آ گئی ہے۔ اب یہ حمزہ بن گیا ہے، حمزہ کو دال سے ملائیں گے اور دال میں قلقلہ ادا کریں گے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام کو واو مدہ سے ملانے کے ساتھ لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ را پر 2 زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے اور را کو وقف میں ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے، یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، جیم کو بغیر جھٹکے کے اور بغیر قلقلہ کے پڑھنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ دال کو واو مدہ سے ملائیں گے اور دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو اس میم سے ملائیں گے، پھر ان دونوں میموں کو آپس میں ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ کیسے؟ لَهُم، میم کو پھر نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، دال کو واو سے ملانا ہے اور دال کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ نون کو لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے اور نون کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ انصارا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔